الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ثم اخذت الذین کفروا، فرمایا کہ پھر میں نے کفار کو، منکرین کو پکڑ لی، دبوچ لی، ختم کر ڈالا. تو تم لوگ کیا نہیں دیکھتے ہو بطور عبرت، بطور تعجب، بطور نصیحت اور بطور اعتراف حقیقت، ان اللہ انزل من السماء ماء، نہیں دیکھا اللہ رب العزت کس طرح آسمان سے پانی برساتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، فرمایا پھر میں اس سے نکال لیتا ہوں، اللہ نکالتا ہے، حتیٰ کہ خود انسان کو اپنی عالم بطن سے دنیا میں بھی اللہ لاتا ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم، تو فرمایا کہ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوان، اس پانی سے اللہ فرماتے ہیں میں ثمرات نکال لیتا ہوں. ان ثمرات کو جو آپ دیکھو گے ان کی رنگ اور رنگت مختلف ہے، ذائقے میں بھی فرق ہے، رنگ میں بھی فرق ہے، قد اور سائز میں بھی فرق ہے. آم کو دیکھو، کیلے کو دیکھو، اناناس، پپیتا، فلاں ہزار، اور کھجور کی درخت بظاہر ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کے ثمرات میں بھی رنگوں میں فرق ہوتا ہے. فرمایا کہ مختلف رنگوں کے میوجات، فروٹ، اور اسی طرح ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوان، اور پہاڑیوں کے سلسلوں کو دیکھ لینا کہ ان میں ہم نے رستے نکالے، ان میں عبور کرنے کی رستے نکالے، اور وہ رستوں کے رنگ پہاڑ کی رنگ سے کچھ مختلف ہوتا ہے. کچھ سفید، کچھ سرخ رنگ کے پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے راستے بھی اسی طرح رنگوں میں مختلف ہوتی ہیں. وغرابیب سود، اور خود پہاڑوں کے اپنے اندر کچھ پہاڑیاں ایسی بھی ہوں گی مکمل سیاہ کالا، بہترین سیاہ رنگت والے. اور پھر انسانوں کو دیکھے، ومن الناس والدواب، انسان اور حیوانات اور چوپائے جو بڑے جانور ہوں، مختلف الوان ہوں، ان کی بھی رنگیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. گھوڑوں میں ہزاروں قسم کی رنگت، گائے میں بھی، بکروں میں بھی، اونٹوں میں بھی.
لیکن یاد رکھیے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی ذات سے جو حق کی خشیت ہے، خوف خدا کا جو اعلیٰ معیار ہے، وہ آپ کو ملے گا ان لوگوں کے پاس جو اہل علم ہے، جن کو اللہ کی فرمودات کا علم ہے، وہ جانتے ہیں، اور آدمی جان کر امید اور توقع رکھتا ہے، اور خوف اور خشیت کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ معمولی سی دنیاوی بات، اگر ایک ننگے تار جس میں کرنٹ ہو، براہ راست ہم اسے پکڑنے اور چھونے کی جرأت نہیں کرتے، کیونکہ یقین ہے کہ اس میں کرنٹ ہے اور کرنٹ جان لیوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح علماء کرام، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں دائمی تباہی، اور جو انسان آخرت کے بارے میں یقین رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو تباہ نہیں کرتا، وہ اپنی دنیا کو تباہ نہیں کرتا، اور ہر عمل جو اللہ کی نافرمانی کے ہم کر لیں وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے اور ہمارے دنیاوی ماحول کے لیے ایک تباہی ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اللہ کی فرمودات کا علم، اور تمام علوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر تمام علوم آ کر قرآن میں دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق، حال سے متعلق ہو یا مستقبل سے متعلق، اس دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق، اب وہ سب کے سب اللہ کے کلام میں موجود ہے، کہیں اور ان کو تلاش نہیں کرنا، اب قرآن کے علوم حاصل کر لو۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ رب العزت کی ذات غالب مطلق ہے، کوئی اللہ کے گرفت سے باہر نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ غالب ہر چیز پر، ہر حالت میں، لیکن غفور، درگزر کرنے والا ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور چلتے بھی، سلسلہ چل بھی رہا ہوتا ہے، استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے، استغفار نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں مہلت دیتا ہے، غفور ہے، گرفت میں جلد بازی نہیں کرتا، اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے، اور اگر جن لوگوں کے مقدر میں اس دنیا میں اسلام و ایمان نہیں ہے تو ان کی رسی اور بھی لمبی کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے لیے آخرت میں بھی تو کچھ نہیں ہوتا، ان کو سب کچھ ہے تو یہی دنیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی فرمودات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کی خط و خال درست کریں، اور اپنے آخرت کی تعمیر کے معاملات دنیا میں ہی طے کر لیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔